اور کوئی سوال؟ آپ ابھی تک یہی مثال میں رکھے ہوئے وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کہیں ادھر ہی نکل گئی جواب خدا کے فضل سے. آج وہ ہیں آپ چھوڑ دیں کمبل کو، کمبل نہیں چھوڑتا تو ان کو آگے ان کے دماغوں میں وسعت پیدا کریں، آگے بڑھائیں، ان کو انوالو کریں تبلیغوں میں. مسائل آپ ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، جو جماعت بیکار بیٹھی رہے گی اس نے تو یہی تھی، ایسی مسائل پہ پھنسے رہنا. پھر دعوت اللہ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں، ان کو دنیا میں جو اہمیت کر رہی ہے وہ بتائیں، مسائل سے آگاہ کریں، ایکسائٹ کریں ان کو. بیٹھیں صحیح رکھیں. السلام. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں خاص قسم بنانا چاہیے. کیا ہو گیا؟ جنازے کی نماز میں خاص قسم بنانا چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے، یہ وہی بات ہے وہ سختی والی. عموماً اصولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک کو پسند فرماتا ہے. اس لیے جسم کے مقابل پر پاک لفظ سے پاک کا استعمال نمایاں طور پر غالب ہے. آپ جو غور کریں تو فرائض فرض نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں اور نفل نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں. فرض نمازوں کو مغرب طاق بناتی ہے اور نفل نمازوں کو وتر طاق بنا دیتا ہے. اور 5 کا عدد ہے اس میں سامنے، وہ ویسے وہی 5 نمازوں کو ویسے طاق بنا رہا ہے. اور وضو کی حرکات دیکھیں، رکعات کو دیکھیں اور حرکات سکنات کو جمع کریں. جتنے پہلو سے اس کو آپ ویڈیوسکوپ میں ڈال کے الٹ پلٹ کے دیکھیں گے، حیرت انگیز طور پر اسلام کی شریعت میں طاق کے لفظ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. سورہ فاتحہ ہے تو 7 کا عدد ہے اس میں، اور بہت سے پہلو ہیں، اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو طاق عموماً پسندیدہ ہے، اس لیے کہ ہر دفعہ طاق آپ کو متوجہ کرے کہ خدا ایک ہے. اور یہی وجہ رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے، اس لیے وہ طاق کو پسند کرتا ہے. کہ جب طاق تمہیں نظر آیا کرے تو اللہ کی یاد آ جایا کرے، اور اس بات پر آپ زور دیا کریں کہ اس کا جفت نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہمارے تخلیق کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جوڑا بنایا ہے. وہ اس مضمون کے ساتھ کانٹیکسٹ پیدا کرتی ہے بات کہ خدا کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اس میں آپ کو جفت نظر آئے گا، طاق نظر نہیں آتا. یہ بتانے کے لیے کہ وہ تنہا ذات صرف اللہ کی ہے. تو بنایا آپ کو جفت، لیکن طاق کی طرف حرکت سکھا دی. یہ ہے عمومی مضمون. یہ ذوقی وسائل سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، انسانی فطرت کی لطافتوں سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. یہ شریعت کے ایسے ظواہر نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ مسئلہ کے بیٹھ جائیں کہ نماز جنازہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اگر ایک صفحہ بن گئی اس نے جفت بنا دیا تو مردے کو ثواب پہنچے گا یا وہ جہنم میں جائے گا. اس قسم کی باتیں نہیں ہیں یہ. اس لیے ان کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت ان کو ملنی چاہیے. ظہور مہدی آخر زمان ہے.